إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بوجهه الكريم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين ليصدونهم عن سبيل الله ويحسبون أنهم مهتدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما برادران اسلام حاضرین جمعہ تعریفات و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اور تنہا مربی پالنے والا ہے بعدہ درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر بالخصوص آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ برادران اسلام حاضرین جمعہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس دنیا کے اندر اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے اور یہ عبادت اپنے اندر ایک عظیم مفہوم رکھتا ہے انہی عبادتوں میں سے ایک عبادت اللہ رب العالمین کا ذکر ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جسے انسان بھول جاتا ہے تو شرکس بن جاتا ہے اور اپنے آپ پر اور دوسروں کے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے یہ عبادت ایک بندے مومن کو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھنے اپنے دل کے اندر نرمی پیدا کرنے پر ابھارتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اخوت و محبت پیار اور محبت کے ساتھ رہنے پر ابھارتی ہے کیونکہ عبادت ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہم یہ نہیں بھولتے ہیں کہ ہمیں اس ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو ذات ہمارا حساب لینے والی ہے اور ہم یہ نہیں بھولتے ہیں کہ وہ ذات کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو ذات ہمارے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا لہذا عبادت ایک عظیم مفہوم رکھتا ہے یہ عبادت جس کا قرآن کریم کے اندر کئی جگہوں پر ذکر آیا ہے اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کہ تم میرا ذکر کرو اذکرکم میں تمہیں یاد کروں گا تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور اسی طریقے سے سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کہ ایمان والو تم اللہ رب العالمین کا ذکر کرو کثرت کے ساتھ ذکر کرو یعنی اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ یاد کیا کرو اور اسی طریقے سے سورہ رعد کے اندر مومنوں کی صفت بتلائی اللہ رب العالمین فرماتا ہے الذین آمنوا
وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کے اندر جو رحمت ہے، جو سکون ہے، وہ اللہ رب العالمین کے ذکر میں رکھی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایمان لائے اور وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، اور ان کا دل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے ذکر سے اطمینان پاتا ہے، ان کے دلوں کے اندر سکون ملتا ہے تو اللہ رب العالمین کے ذکر میں ملتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خبردار جان لو کہ دل کے اندر کے سکون چاہتے ہیں، اپنے دل و دماغ کو ٹھنڈا رکھنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو۔ اور اسی طریقے سے سورہ مزمل کے اندر فرمایا وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ اپنے رب کی طرف کے یاد کرتے رہا کرو۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، کہ اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہا کرو۔ اور اسی طریقے سے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا، کہ تم اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو، اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرو، قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر کے بھی یاد کرو اور بیٹھے ہو تب بھی اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرو، کسی کام میں مشغول ہو، لیٹے ہو، سوئے ہو، اللہ رب العالمین کو یاد کیا کرو۔ اور اسی طریقے سے سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کے رزق کو تلاش کرو۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور تم اللہ رب العالمین کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور اسی طریقے سے سورہ نساء کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، کہ جب نماز مکمل ہو جائے فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ، کہ جب نماز مکمل ہو جائے تو تم اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو، قیاماً کھڑے ہو تب بھی کرو، وقعوداً بیٹھے ہو تب بھی کرو، جنوبی میں لیٹے ہو تب بھی کرو، الغرض ہر حال میں اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرو۔ یہ میرے بھائیو، یہ قرآن کی چند آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی جس کے اندر واضح طور پر اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ذکر ہر وقت کسی بھی حالت میں رہے وہاں کرنا چاہیے۔ کچھ وقت جگہ ایسی ہے جہاں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے، جیسے بیت الخلا، ٹوائلٹ کے اندر جاتے ہیں وہاں اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلا سے نکلتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے غفرانک، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، یہ گندی جگہ تھی، میں وہاں پر اتنے وقت تک تیرا ذکر نہ کر سکا۔ لہذا ہما وقت اللہ رب العالمین کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہمیشہ ذکر سے تر رہا کرتی تھی، ہمیشہ اللہ رب العالمین کے ذکر کیا کرتی تھی۔ میرے بھائیو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی آیات سے بتلایا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا خود اللہ رب العالمین نے اس چیز کا حکم دیا ہے۔ آئیے اب احادیث کی طرف بھی لوٹتے ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذکر کی ترغیب دلائی ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندے اور مردے انسان کے بارے میں ہوتے ہوئے بتلایا کہ جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ شخص ہے، اور دوسرے ایک حدیث کے اندر جس گھر میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ گھر ہے، اور جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے یا جس دل کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا ہے وہ مردہ دل ہے یا وہ مردہ گھر ہے۔ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ حدیث بخاری شریف کی ہے، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ، اس شخص کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور اس شخص کی مثال جو اللہ رب العالمین کا ذکر نہیں کرتا ہے، مثل الحی والمیت، کہ اس کی مثال زندہ اور مردے کی طرح ہے، یعنی جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے وہ مردہ ہے۔
اور اسی طریقے سے دوسری ایک حدیث جو جامع ترمذی کی ہے اور ابن ماجہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس کو صحیح ترمذی اور صحیح ابن ماجہ کے اندر اس کو ذکر کیا ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم بخیر اعمالکم، کیا میں تمہیں اچھے اعمال کے بارے میں خبردار نہ کروں؟ وازکاها عند ملیککم وارفعها فی درجاتکم، کہ جس کے کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین تمہیں پاکی دے گا اور تمہارے درجات کو بلند کرے گا۔ وخیرکم من انفاق الذهب والورق، کہ وہ بہتر اس بات سے ہے کہ تم سونا خرچ کرو اور چاندی خرچ کرو، تمہارے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وخیرکم من ان تلقوا عدوکم، یہ اس سے بھی بہتر ہے کہ تم اپنے دشمن کو قتل کر دو، یعنی اس سے جنگ کرو۔ فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقكم، کہ تم ان کی گردن کو مارے یا وہ تمہاری گردنوں کو مارے۔ اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگے فرمایا ذکر اللہ، وہ اللہ رب العالمین کا ذکر ہے۔ لہذا اس حدیث مبارکہ کے اندر غور و فکر کیجئے کہ کس بات کو ذکر کے افضل قرار دیا ہے۔ ایک بات وہ جہاد کے اندر جانے والا شخص جس کا مرتبہ یہ ہے کہ اسے ہم مردہ نہیں کہہ سکتے، اور دوسری بات جو کہا کہ بندوں کی جو درجات ہے جس چیز سے بلند ہوتے ہیں، کس چیز سے؟ اس کے اعمال جو اللہ کے ذکر سے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے جو گناہ ہے اس سے مٹائے جاتے ہیں۔ اور تو ان تمام چیزوں کو اللہ کے ذکر کو افضل قرار دیا کہ تم اللہ کے ذکر کو کرو، تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ اور اسی طرح صحیح ادب المفرد کے اندر ایک حدیث روایت کی گئی ہے جو امام بخاری کی ہے، اور اس حدیث کے جو صحیح حدیث ہے اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم یذکرون اللہ، کہ کوئی قوم جہاں کہیں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کا وہاں ذکر کیا جا رہا ہو، کسی پروگرام کے اندر ہو یا کوئی ایسے آپس میں بات کر رہے ہو، دین کی بات کر رہے ہو، اللہ رب العالمین کی بات کر رہے ہو، تو کوئی کیا بیٹھی ہو اور اللہ کا ذکر کر رہا ہو الا ناداہم من السماء، تو اللہ رب العالمین ایسے قوم کے بارے میں آسمان سے ندا لگاتا ہے قولوا مغفرکم، کہ ایسے شخص کے لیے اللہ رب العالمین مغفرت، عام مغفرت کی دعا کرتا ہے، ایسے شخصوں کو اللہ رب العالمین عام مغفرت دے دیتا ہے۔ اور اسی معنی میں دوسری ایک حدیث جس کے راوی حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما جلس قوم یذکرون اللہ الا حفتهم الملائکہ وغشیہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ یہ ایک بڑی فضیلت والی بات ہے، جو کوئی مجلس، جو ذکر کی مجلس کے اندر بیٹھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اللہ کے ذکر والی مجلس میں بیٹھتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے کہ حفتهم الملائکہ، کہ اس مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، فرشتوں کے ذریعے سے اللہ رب العالمین اس بندے پر آنے والی مصیبتیں جیسے شر سے جو ہے ان تمام سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الرَّحْمَةُ وغشتهم الرحمہ، اور ان کے اوپر کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی رحمت کو برساتے ہیں۔ ونزلت علیہم السکینہ، اور انسان کا دل پریشان ہوتا ہے تو ایسی محفلوں کے اندر جائے، ایسی محفلوں کے اندر جانے کی وجہ سے انسان کے دل کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا نزلت علیہم السکینہ، ایسی محفل کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور اس سے بڑی فضیلت کہ اللہ کے پاس جو اللہ کے مقرب فرشتے ہوتے ہیں فی من عندہ، جو اللہ کے پاس ہوتے ہیں، وذکرہم اللہ، کہ ایسے شخص کا جو اللہ کے ذکر کی محفل کے اندر جمع ہوتا ہے، ایسے شخص کا ذکر اللہ رب العالمین اپنے پاس بیٹھے ہوئے فرشتوں کے اندر کرتا ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں اور بھی بہت سے فضائل، ذکر کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ ان میں سے ایک فضیلت جو ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ دنیا مافیہ کے اعمال سے اور مال سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہ وہاں پر اللہ کے رسول نہیں ملتی ہے، گھر پر کہہ کے جاتی ہے کہ ہمیں غلام کی ضرورت ہے، لہذا ہمارے لیے غلام مہیا کیا جائے۔ جب اللہ کے رسول کو اس بات کا معلوم ہوا، وہ ان کے گھر پر گئے اور وہاں جا کر کے ان کو اور ان کے شوہر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، الا ادلکما کہ میں تم دونوں کی اس بات کی طرف رہنمائی نہ کروں، الا ما هو خیر لکما من خادم، کہ تمہارے لیے خادم سے زیادہ بہتر ہو، خادم سے زیادہ بہتر چیز کی طرف کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں؟ تو اللہ کے رسول نے آگے فرمایا کہ اذا اویتما الی فراشک، کہ تم جب اپنے بستر کی طرف آؤ، یا احدثہما مضاجعکم، اپنے لیٹنے کی جگہ کی طرف آؤ، فکبر 33، تو اللہ اکبر 33 مرتبہ کہو، وسبحا 33، اور اسی طریقے سے سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھو اور الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو، فہذا خیر لکما من خادم، تو یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے۔ لہذا یہ ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور اس کی فضیلت بتلائی کہ جو اللہ کے ذکر اتنی چھوٹی سی چیز ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہنا، یہ کتنے بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ کسی خادم کی مدد لینے سے بھی زیادہ عظیم چیز ہے۔ اور اسی طریقے سے جو سچا اور اسی طریقے سے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، ان کے لیے اور ایک حدیث کے اندر کئی ایک فضیلت وارد ہے، جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اور راوی حدیث حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر فی یوم 100 مرہ، کہ جس کسی شخص نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک والی دعا 100 مرتبہ ایک دن کے اندر پڑھی، کانت لہ عدل 10 رقاب، ایسے شخص کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے، 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ہمیں غلام آزاد کرنے کی فضیلت جاننی ہے تو ہم اس حدیث سے لگا سکتے ہیں، جس کے اندر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی ایک انگلی آزاد کسی سے کرواتا ہے تو اس کے بدلے اللہ رب العالمین اس کی ایک انگلی کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے، یعنی اس کی انگلی کو جہنم کے اندر نہیں جا سکتی۔ لہذا کوئی ایک غلام آزاد کرتا ہے تو اسے پورا کا پورا جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ لہذا صرف لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ دعا پڑھنے کی وجہ سے جو دن اور رات دن میں 100 مرتبہ پڑھی تو اس کے لیے پہلی فضیلت یہ بتلائی گئی کہ اس شخص کے لیے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر اجر و ثواب ہے۔ اور اسی طریقے سے دوسری فضیلت یہ بتلائی گئی، کتبت لہ 100 حسنہ، کہ ایسے شخص کے لیے 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہے، ومحت عنہ 100 سیئہ، اور ایسے شخص کے لیے 100 گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ اور کانت لہ حرم من الشیطان یومہ، کہ اس دن شیطان سے اس شخص کی اس دن کیا ہے، شیطان کے شر سے اس بندے کی حفاظت کر لی جاتی ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حتی یمشی، یہ فضیلت اس کو اس وقت حاصل ہے، کسی نے صبح کو پڑھا تو اس کو شام تک یہ فضیلت حاصل ہے، یعنی شیطان کے شر سے وہ محفوظ رہتا ہے، اور جس نے شام کو پڑھا وہ صبح تک شیطان کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلٍ، کہ اس شخص سے زیادہ افضل شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا الا یہ کہ عامل، اور اس سے زیادہ کوئی عمل کرنے والا ہو۔ لہذا صرف لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھنا، صبح سے لے کر کے شام تک اگر انسان گنتی کرے 10 بار، اگر ایک بار صبح پڑھی اور کوئی کام میں لگ گئے 4-5 بار پڑھی تو صبح سے شام تک وہ 100 مرتبہ آرام سے پڑھ سکتا ہے، اسے کسی طرح کوئی تکلیف نہیں آ سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور و فکر کیجئے کہ اللہ کے ذکر کے اندر کتنی فضیلتیں رکھی ہوئی ہیں، ہمارے لیے کتنی کامیابیاں ہیں۔ اور اسی طریقے سے
صبح و شام کے ذکر کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی حفاظت کے اندر بندہ داخل ہو جاتا ہے. جیسا کہ اوپر ابھی حدیث جو بیان کی اس میں بیان کیا گیا کہ جو دعا کو 100 مرتبہ پڑھے گا تو اللہ رب العالمین اس کی شیطان سے حفاظت کرے گا. اور اسی طریقے سے دوسرے ایک حدیث ہے جو سنن ترمذی کی حدیث ہے اور امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے. اور راوی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من عبد یقول فی الصباح کل یوم ومساء فی کل لیلۃ کہ جو کوئی بندہ صبح کے وقت اور کوئی بندہ شام کے وقت ہر رات یہ کہے یا ہر دن یہ کہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم 3 مرات کہ 3 مرتبہ کوئی بندہ صبح کے وقت یا شام کے وقت اس دعا کو روزانہ پڑھے تو لم یضرہ شیئا تو اس شخص کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے. میرے بھائیو یہ رب کے ذکر کے فضائل آپ جانیے کہ کتنے فضائل اللہ رب العالمین نے اس چیز کے اندر رکھا ہوا ہے. جو ذکر کے فضائل جو نبی کی ہم امت ہے وہ نبی ہمیشہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کرتے ہیں. اور میرے بھائیو اگر ہم رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں دور رہتے ہیں تو شیطان ہمارا ساتھی بن جاتا ہے. جیسا کہ میں نے خطبہ مسنہ کے بعد ایک آیت کریمہ تلاوت فرمائی اس کے اندر اللہ تعالی فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ کہ جو کوئی رب کے ذکر سے اعراض کرے گا نقید لہو شیطانا تو اللہ رب العالمین شیطان کو اس کا ساتھی بنا دیتا ہے اور وہ اسے ایسا گمان کرا دیتا ہے وہ گمراہ ہونے کے باوجود بھی اس کے دل و دماغ کے اندر ایسا گمان آتا ہے کہ وہ صحیح راستے پر ہے. اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا کہ ہم دنیا کے جو رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں فَإِنَّ لَهُ تو اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. اس کے اندر کیا فرمایا جو رب کے ذکر کے اندر نہیں پڑھتے ہیں ذکر نہیں کرتے ہیں تو اس کی زندگی کو ہم تنگ کر دیتے ہیں. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى اور ہم کل قیامت کے دن ایسے اس کو اندھا اٹھائیں گے اور وہ قیامت کے دن کہے گا قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا کہ تو نے ہمیں آنکھ دنیا میں دی تھی ہم وہاں دیکھتے تھے لیکن تو نے ہمیں یہاں اندھا کیوں اٹھایا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو نے مجھے دنیا کے اندر بلا دیا فَنَسِيتُهُ فَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى لہذا تو نے دنیا کے اندر مجھے بلا دیا لہذا آج میں تمہیں یہاں بلا دیتا ہوں. تو میرے بھائیوں ذکر سے اعراض کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے. اور میرے بھائیوں ایک حدیث بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب الکلام الی اللہ کہ اللہ کے پسندیدہ کلاموں میں سے کیا ہے 4 ہے. اللہ کے پسندیدہ کلام 4 ہے. 4 ذکر ایسے ہیں جو اللہ کے پسندیدہ ہے. فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہ ایک کیا ہے سبحان اللہ ہے اور دوسرا کیا ہے والحمدللہ الحمدللہ ہے اور تیسرا کیا ہے لا الہ الا اللہ ہے اور چوتھا کیا ہے اللہ اکبر ہے. میرے بھائیو یہ دعائیں جو بڑی اپنے اندر فضیلت رکھی ہوئی ہے اور یہ بہت ہی فضیلت رکھی ہوئی ہے اسے ہمیں اپنی زندگی کے اندر لازم پکڑنا چاہیے کیونکہ اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے. اور ہم اگر اس سے اعراض کریں گے تو ہمارے لیے گھاٹے کے سودا کے علاوہ کچھ نہیں ہے کیونکہ دنیاوی زندگی چند دنوں کی زندگی ہے پھر یہاں سے ہمیں رخصت ہونا ہے اور پھر ہم اپنے اعمال کے پھر ہم ایک ایک نیکیوں کے لیے وہاں ترسیں گے روز محشر کے دن ترسیں گے اور ہم یہ چاہیں گے کہ کوئی ہمیں نیکی دے دے لیکن وہاں کوئی نیکی دینے والا نہیں ہوگا. اور اللہ رب العالمین کا ایک کلام ہمیں وہاں یاد آئے گا کہ وہاں کیا ہے وہاں بھائی باپ بیٹے سے بھاگے گا بیٹا باپ سے بھاگے گا الغر خاندان کے ایک دوسرے لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی اس سے نیکی نہ مانگ لے. لہذا یہ موقع ہے اس موقع کو غنیمت جانے اور اس موقع کا فائدہ اٹھا کر کے ہمیشہ اپنے زبان کو اپنے دل کو اللہ رب العالمین کے ذکر میں شامل رکھے ذکر میں تر رکھے. میرے بھائیو ایک جگہ بیٹھنے ذکر کرنے کے لیے ایک جگہ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ
گھومتے پھرتے آپ کو سورہ اخلاص یاد ہے، آپ اس کو پڑھ لے، قل هو اللہ یاد ہے، آپ اس کو پڑھ لے، سبحان اللہ پڑھتے رہے، الحمدللہ پڑھتے رہے، اللہ اکبر پڑھتے رہے، الغرض آپ کو جو بھی دعا یاد ہے آپ اس کو پڑھتے رہے۔ یہ ذکر کے اندر یہ تمام چیزیں شامل ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہی تو ہمیں اپنی زبان کو اور اپنے دل کو ہمیشہ ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہم میں جو پریشان حال ہے ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ یا الہی تو ہمارے دل کو اپنی طرف موڑ دے، یا الہی تو ہمارے دل کو اپنی طرف موڑ دے اور صحیح راہ کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى الله اكبر والله يعلم ما تصنعون اقم الصلاة